مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے تو ہمیں اس کی ضرورت ہے. پوری دنیا امتحانات کو ختم کر چکی ہے, ابتدائی کلاسز کے اندر ختم کر چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی یعنی یہ جو ٹیسٹ ہے, ٹیسٹ از نو مور کرائٹیریا ٹو جو کہتے ہیں ٹو میئر دا آپ سمجھے کہ پوٹینشیل آف اے اسٹوڈنٹ. فن لینڈ کے اسکولس میں ایگزامینیشن نہیں موجود. تو یہ الگ بات ہے. جب ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں جب امپلائر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نوجوان آتے ہیں ان کو جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جاب دینے کے لیے تو وہ جو پڑھ کے آئے ان کو وہ بھی نہیں آتا. نوجوان یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں جابس نہیں ملتی. میں نے ریسنٹلی ایک پوزیشن کے لیے کچھ انٹرویوز کیے تو میرے پاس تقریباً کوئی 10-12 بچیاں آئیں. ان میں سے ایک کو میں بمشکل B+ دے پایا. وہ بھی شاید میں نے اس لیے دے دیا کہ میں اتنے انٹرویوز کر چکا تھا تو کوئی اس معیار پہ پورا نہیں ہوتا رہا تھا. تو یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کا آؤٹ کم ہے نا, جی بالکل, کہ بچے تیار ہو رہے ہیں, امپلائرس کی وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتے اور اسٹوڈنٹ کو گلا ہے کہ ہمیں جابس نہیں ملتی. دیکھیے مولوی صاحب, یعنی بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. دیکھیے بنیادی طور پر تو ریاست اور حکومت یہ طے کرتی ہے کہ اس کا تعلیم کا کیا نظام بنانا ہے. یعنی آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں 2 کروڑ بچے 5 سے 16 سال کی عمر کے اندر اسکول نہیں جا رہے ہیں. یہ جو ایج گروپ ہے 2 کروڑ بچے, اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر کئی یورپین ملک موجود ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. یعنی آپ چلے جائیے اسکینڈینیویا کے اندر تو ان کی آبادی کو 35 لاکھ کا ملک ہے, کوئی 60 لاکھ کا ملک ہے, اور ظاہر بات ہے ان کی اکانومی ہمارے پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے. تو گویا پاکستان میں کئی یورپین ملک ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, اور یہ ہمارے 70 سال بلکہ اب تو 80 سال ہو گئے, 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, 75 سال ہو گئے. اچھا اب یہ دیکھیے نا, ریاست ان چیزوں کو ایڈریس جب تک نہیں کرے گی. دیکھیں میں آپ شور مچاتے رہے ہیں, اچھا ٹوٹے پوٹے NGOز تعلیمی ادارے بناتی رہے ہیں, ہم لٹریسی کے فروغ کی مہم چلاتے رہے ہیں, ہم جو ہے کہ قراردادیں پاس کرتے ہیں, سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے اندر جو کہ یہ لکھتی رہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ یہ جو بجٹ اس وقت آیا ہے چند دنوں پہلے, کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں تعلیم کے کتنے 2% سے بھی کم ہے. یعنی جو ملک جو ہے کہ جہاں 2 کروڑ بچہ سکول نہیں جا رہا, وہ جو ہے کہ بمشکل 2% اپنے جو ہے کہ بجٹ کا وہ تعلیم پر رکھے گا, تو آپ تو پھر تو یہی ملک ہوگا جو نظر آئے گا. اس لیے پہلی ضرورت فار موسٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ریاست اپنی پرائرٹی میں رکھے, پہلی بات. اچھا پرائرٹی کے بعد حکمت عملی ترتیب دی. پرائرٹی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے لکھ کر لگا دیا ہے, بلکہ آپ نے جو ہے کہ اس کی اسٹریٹجی بنائی. پھر یہ بھی کافی نہیں ہے, اس سے اگلے مرحلے پر آپ ریسورسز ایلوکیٹ کریں, اور یہ صرف یہ بھی کافی نہیں ہے, آپ کے پاس پھر پورا ایگزیکیوشن کا پلان. دیکھیے یہ ساری چیزیں پوری دنیا کے اندر اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس, یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے. آپ نے ایک اسٹوڈیو بنایا ہے, اس کی آپ کو پتہ ایک ترتیب ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا اس کے علاوہ آپ جو ہے کہ پوری دنیا آپ کو فنڈ دے دیں, آپ جو ہے کہ اپنے لوگوں کو جو ہے کہ نہیں پڑھا سکتے. مجھے بتائیے فنڈ کی کمی ہے. یعنی پاکستان میں جو ہے کہ پچھلے 30 سالوں کے اندر جو قریب کے 30 سال ہیں, آپ ذرا نکال کے دیکھ لیجئے کہ تعلیم اور کے اوپر کتنا فنڈ آیا ہوگا, لیکن سارا فنڈ جو ہے کہ وہ صحیح یوٹیلائز نہیں ہو سکا. اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر جو گورنمنٹ کا ہے وہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے کہ وہ اس فنڈ کو استعمال بھی کر سکے. 30 جون آتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ ہم فنڈ کو استعمال ہی نہیں کر سکے, یا ہم نے جو ہے کہ اس کو جو ہے کہ ضائع کر دیا اپنے اللہ تعالیٰ کے. اچھا قاضی جفری صاحب, اگر ہم ریاست کی طرف دیکھیں یا حکومت کی طرف دیکھیں تو ریاست اور حکومت دونوں کی ترجیح میں تو نہ ایجوکیشن سسٹم ہے, ان کی ترجیحات میں عوام ہی نہیں ہے سرے سے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ ریاست کا اٹھائے ہوئے ہے ایجوکیشن میں. تو کیا پرائیویٹ سیکٹر کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ مل کر کوئی ایسا کریٹیوٹی اور انوویشن پہ مبنی کوئی سسٹم نہیں ڈیزائن کر سکتے؟ دیکھیں نا, میٹرک سے پہلے تو اسکولز کو کوئی نہیں پوچھتا آپ کیا پڑھا رہے ہیں. 9th اور 10th اسیسمنٹ کا ایک بیریئر ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیوں کہ میٹرک کی تعلیم جو ہے وہ آپ کو کسی یونیورسٹی, کسی میڈیکل کالج, کسی انجینئرنگ کالج کے لیے تو کوالیفائی نہیں کرتی. تو اگر ہم جو اسیسمنٹ اور وہ کہہ لیں کہ ایجوکیشنل سٹینڈرڈ ناپنے کا ایک بیریئر ہے وہ ہم انٹرمیڈیٹ کو مقرر کریں اور اسکول تک جو ہے وہ اسیسمنٹ کا کوئی اور پیمانہ نہ ہو, تو اسکولز کے اندر وہ کریٹیوٹی لائی جائے کہ ہمارے بچے آج کے دور کے لیے نہیں بلکہ آنے والے, جیسے آپ نے کہا کہ 2030 یا 2050 کے لیے تیار ہو سکیں,
تو کیا کوئی آپ ایسی تحریک نہیں شروع کر سکتے؟ آپ ایک بہت بڑا اسکول کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. آپ نے اس طرح بات کی نا پرائیویٹ سیکٹر کی. اب دیکھیں نا، اب یہ ایک یعنی خوشی نہیں ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے کہ پرائیویٹ اسکولز کامیاب ہو رہی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں اسکولوں پر لوگوں کا اعتماد ہے. یہ واضح سی بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ پبلک اداروں کے مقابلے میں، گورنمنٹ کے اداروں کے مقابلے کے اندر لوگ جو ہے کہ وہ فری ہیں، یہ پیسے لیتے ہیں. وہ کنالوں اور ایکڑوں میں موجود ہیں، جبکہ یہ مرلوں میں اور اس میں موجود ہیں. لیکن لوگ مجبوراً، دیکھیں یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یعنی گویا کہ ہماری حکومت اور ہمارا جو ہے کہ نظام جو ہے وہ خود ان کو دھکیل رہا ہے اس طرح. اس کا مطلب ہے ابھی بھی آپ لاہور میں چل جائیے تو آپ کو ایکڑوں پر اسکول ملے گا. گورنمنٹ ہائی اسکول، گورنمنٹ گرلس اسکول، گورنمنٹ پرائمری اسکول 1-1 ایکڑ کے اندر ہے، 10-10 کنال کے اندر موجود ہے. لیکن اس کا کوئی جو ہے کہ یعنی ولی وارث نہیں ہے، کوئی اس کا حاصل وصول نہیں ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ کہ یہ ایون میں کہتا ہوں پرائیویٹائزیشن بھی ایک حل ہے، لیکن یہ حل بھی جو ہے کہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز کے ساتھ آئے گا. دیکھیے اگر ہم دنیا میں جاتے ہیں، یورپ میں جائیں گے، برطانیہ میں جائیں گے، تو وہاں بھی بہت سارے چیزیں جو ہے کہ یعنی اٹانومس ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ریگولیٹری ادارے ہیں وہ اپنے کردار ادا کرتے ہیں. یعنی دیکھیے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یعنی ٹیچرز کرائٹیریا، بھئی کیا ہم نے یعنی گورنمنٹ تو یہ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار کہ بھئی کوئی استاد ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ استاد نہیں بنے گا جب تک کہ وہ اس سے نہیں گزرے گا. اس میں کیا دیر لگتی ہے؟ بھئی تمام پرائیویٹ اسکول پابند ہوں گے کہ یہ 6 مہینے کا کریش پروگرام ہے اور گورنمنٹ اس کے لیے جگہ جگہ ادارے بنا رہی ہے. لوگ فیس دیں گے، چاہے وہ یعنی لوگ دیں، وہ مرد و خواتین جو استاد بننا چاہتے ہیں، اور چاہے وہ ادارہ دے کہ ہم نے اس سے گزرنا ہے، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے اصل میں یہ ایون اگر آپ چاہے پرائیویٹ سے کام لیں یا چاہے آپ گورنمنٹ سسٹم کو ریویمپ کریں، دونوں صورتوں کے اندر دیکھیں یعنی اقوام متحدہ کی یونیسکو کی یا یونیسیف کی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اسٹیٹ از اے کی فیکٹر، کہ اسٹیٹ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ویجیلنٹ نہ ہو. یعنی آپ جو ہے کہ آپ بائی پاس نہیں کر سکتے. یعنی ہم خوش ہو جائیں کہ میرا اسکول چل رہا ہے، پرائیویٹ اسکولوں پر اعتماد زیادہ ہے. بھائی پرابلم یہ ہے کہ کتنے لوگ یہاں آ رہے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ یعنی مجبوراً آ رہے ہیں، اور باقی چونکہ ان کو وہ چیز نہیں مل پا رہی. ہمیں یہ بات کرنی چاہیے، ہمیں ریاست کو اور حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ریگولیٹری، یعنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے تعلیمی ادارے بھی چلا رہا ہے، نہیں، وہ اپنے میرٹ کے اوپر وہ اپنے ریگولیٹری کردار کو مضبوط بنائے، فیسیلیٹیٹ کرے. میں اچھا ایک تصویر کا دوسرا رخ میں معافی صاحب کہتا ہوں کہ دیکھیے آئین پاکستان کی روح سے تعلیم فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی ریاست اس بات کی ذمہ دار ہے کہ ہر بچے کو پڑھنا لکھنا سکھائے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ شہری ہو، وہ دیہاتی ہو، وہ کالا ہو، وہ گورا ہو. اچھا وہ یہ کام نہیں کر پا رہی، تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ کام کر رہا ہے تو آپ اس کو کم از کم جو ہے کہ اس کو دیوار سے نہ لگائیں. یعنی میں یہ بات ایک خاص تناظر میں کہتا ہوں کہ بھئی چاہے کچھ بھی ہے، وہ موسم تو ہے، یعنی وہ ریاست کا بوجھ بٹا رہا ہے نا، وہ شولڈر کر رہا ہے ریاست کو. اس لیے کہ بنیادی طور پر تو اس کا کام نہیں ہے، ریاست کا کام ہے کہ وہ بچے کو اس کے گھر تک تعلیم فراہم کرے. جس طرح کے مغرب میں، جس طرح کے ویسٹ میں بچہ کہتا ہے کہ میں نے ہوم سکولنگ کرنی ہے، وہ جو ہے کہ کتابیں گھر پہنچائیں گے، وہ ساری سہولت اس کو وہاں سے دیں گے. گلی گلی جو ہے کہ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے کہ جو بچوں کو گھروں سے اٹھا کر جو ہے تعلیم اداروں تک لے کر جا رہا ہے. تو میرے ان بات کو میں سمیٹتا ہوں کہ ریاست کو اپنا کردار بہتر ادا کرنا ہوگا. اچھا، تعلیم تو ایک پہلو ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ آنے والے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے یا چیلنجز سے نپٹنے کے لیے تعلیمی نظام میں پوری ریفارمز کی ضرورت ہے. لیکن جو تہذیب اور معاشرت اور کلچر ہے وہ اگنورڈ ہے، وہ تعلیمی اداروں میں بھی اگنورڈ ہے، وہ ریاست کی سطح پر بھی نظر انداز ہے، اور وہ حکومت کے بھی ترجیحات میں نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا معاشرے میں جو اہل دانش ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو والدین ہیں، یا گلی محلوں میں سیانے سمجھدار لوگ ہیں، یہ کیا سب مل کے کوئی ایسی تحریک برپا کر سکتے ہیں جو ایک خاص سمت میں ہو اور اس کے خاص آبجیکٹیوز ہوں کہ ہم نے ایک ایسی قوم بنانی ہے یا ہم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جو سب کے رہنے کے قابل ہو سکے؟ مولوی صاحب، معاشرتی سطح پر جو بہت سارے کیے جانے والے کاموں میں یہ سر فہرست ہے کہ جس میں جو ہے ہمیں اپنی نئی نسل کے لیے ایک فکر مندی ہمیں وہ کرنی چاہیے. وہ جو غالباً یہ بات چرچل نے کہی تھی
تو اس نے کہا تھا کہ سیاستدان اگلے انتخابات کے متعلق سوچتا ہے، جبکہ جو اسٹیٹ مین ہے، جو لیڈر ہے، وہ اگلی نسل کے متعلق سوچتا ہے کہ میری اگلی نسل جو ہے کہ وہ کہاں جائے. یہی وہ معاملہ ہے کہ جو آج ہمیں کریں. وہ جو علامہ اقبال نے والدہ مرحومہ کے نام سے بڑی خوبصورت نظم لکھی ہے نا، اس میں ایک شعر بہت خوبصورت ہے کہ تربیت سے میں تیری انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرا اجداد کا سرمایہ ہے عزت ہو. یعنی اس نے کہا کہ دیکھو ماں، میں تیری تربیت سے جو ہے میں ستاروں کے برابر پہنچ گیا کہ تو نے میری وہ تربیت کی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ہمیں بار بار بات، جسے کہتے ہیں کہ ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمیں اس پر جو ہے کہ لوگوں کو کنوینس کرنا ہوگا. اور یہ ایک معاشرتی سطح پہ کرنے کا کام ہے. دیکھیے نا، ہر کام، یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہر کام ریاست بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ریاست کی بھی تو ایک لمٹ ہے، ریاست کی بھی ایک ایکسس موجود ہے. اس لیے کہ ایک اچھی ریاست وہ ہے کہ جو لوگوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے. پوری دنیا میں یہ صورت ہے. یہ دیکھیے نا، یعنی جہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، جہاں ٹیکس ایویژن جو ہے کہ سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑی اخلاقی برائی ہے کہ بھئی جو ٹیکس چراتا ہے تو اس کو عدالت بھی سزا دیتی ہے اور معاشرے کے اندر منہ چھپانے کے، یعنی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ چیزیں موجود. یعنی یہ وہ چیز کہ جو ہمیں سمجھنی، ٹائم. ہم اچھے معاشروں میں جاتے ہیں تو وہ ٹائم کی قدر ہے کہ آپ کو جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کو جو ہے کیا، اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ جو ہے کہ نہیں گیا. آپ جاتے ہیں، جو آپ اپائنٹمنٹ لیتے ہیں وہ آنر کرتے ہیں اس کے حوالے سے، وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے کہ بھئی ایک معاشرتی تحریک ہے جس میں سب لوگ شامل ہیں، جس میں معاشرے کے تمام. المیہ یہ ہے کہ بھئی ہم چونکہ اپنی اصل سے چونکہ ہٹ گئے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر پھر ہر چیز کو ہم پھر مادیت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور ہمارے لیے تعلیم جو ہے کہ وہ مادیت کی ایک سیڑھی ہے کہ جس کے اوپر ہم قدم رکھ کے جو ہے کہ ہم کچھ سہولتوں اور آسائشوں کو حاصل کر لیں گے، جس سے وہ جو آپ نے کہا نا تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا پہلو وہ ختم ہو گیا. دیکھیے ہماری روایت کے اندر تعلیم اور تربیت جو ہے کہ یوں قدم بقدم ساتھ چلتے ہیں. یعنی تربیت کے بغیر تعلیم نہیں ہے، اور جو ہے کہ تربیت کا مطلب ہی تعلیم. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں سوچنی ہے، ہمیں سمجھنی ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے کہ تعلیم محض جو ہے کہ خواندگی کا نام ہے اگر اس کے ساتھ اویئرنیس نہیں ہے، اس کے ساتھ احساس ذمہ داری نہیں ہے، اس کے ساتھ جواب دہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایمپیتھی نہیں ہے، دوسروں کی محبت نہیں ہے، اس کے ساتھ انٹیگریٹی نہیں ہے کہ انسان اپنے قول اور فعل کے اندر ایک ہو، پھر وہ تعلیم تو ادھوری ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جزاک اللہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. سید وقاص جعفری صاحب کا کہنا تھا کہ معاشرہ تبھی درست سمت میں اپنا سفر طے کر سکتا ہے جب والدین، اسکول، اساتذہ، معاشرہ، یہ حکومت اور ریاست سبھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اگر ہم اپنی تہذیب و ثقافت اور روایات کو اور تہذیب و تمدن کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قومی سطح پر ایک ایسی تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے جو مثبت سمت میں کوئی ڈائریکشن دے اور پوری قوم کو ایک قوم کی شکل میں ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو سکے. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.